تو عزیز طلبہ کرام، ہم نواقض وضو پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کی تیسری چیز بیان کر رہے تھے کہ جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ کیا ہے کہ سبیلین کے علاوہ اگر جسم کے کسی حصہ سے کوئی چیز نکلتی ہے بہنے والی، ٹھیک ہے، جیسا کہ انہوں نے بیان کیا، خون ہے، ٹھیک ہے، کھانے کی کیا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح پانی کی کیا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے جمے ہوئے خون کی کیا ہوتی ہے، اسی طرح جو ہے ایک پیلے رنگ کے پیلے رنگ کا ایک کڑوا پانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو کسی بیماری کی وجہ سے آتا ہے۔ تو ان تمام صورتوں کے اندر کیا ہوگا؟ وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا عزیز طلبہ اکرام، ایک بات یہ ذہن میں رکھنی ہے آپ نے، ان سب کے اندر وضو تب ٹوٹے گا، یعنی کہ جو کیا آئے گی کیا، ٹھیک ہے؟ اچھا، خون کی صورت الگ ہے ٹوٹنے کی، اور یہ جو کیا آئیں گی نا، ان کی صورتیں الگ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مطلقاً جب بندے کو کوئی ہلکی پھلکی الٹی آتی ہے، تھوڑی سی الٹی آنے سے ایسا نہیں ہوگا کہ بندے کا وضو ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے؟ اب آگے ایک بات بیان کریں گے کہ جس کی وجہ سے آپ جان جائیں گے کہ کس صورت کے اندر جو ہے کیا کے ذریعے وضو ٹوٹے گا، ٹھیک ہے؟ پہلے خون کا سن لیں۔ یاد رکھیں عزیز طلبہ کرام، خون کی صورت کے اندر اس وقت وضو ٹوٹے گا کہ جب خون اپنی جگہ سے ظاہر ہو کر بہہ جائے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر اگر میرے ہاتھ سے خون نکلا، ٹھیک ہے، خون نکلا اور خون نکل کر اپنی جگہ پر نمایاں رہا، ظاہر فقط ہوا، آگے پیچھے وہ جاری نہیں ہوا، بہا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر رک کر سوکھ گیا، تو ایسی صورت کے اندر یاد رکھیں وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے؟ وضو تب ٹوٹے گا کہ جب وہ خون جو ہے اپنی جگہ سے جدا ہوگا، تو جب بہے گا تو اس صورت کے اندر وضو کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب کیا کی کیا صورت ہے کہ کیا کی صورت کیا ہے کہ مراد ملتے الٹی، ٹھیک ہے؟ الٹی میں کیسے وضو ٹوٹے گا؟ ٹھیک ہے، کہ جب اذا ملا الفمی، ٹھیک ہے، یہ جو میں نے انڈر لائن کیا ہے، اذا ملا الفمی۔ اچھا عزیز طلبہ اکرام، یہاں پر ضمناً ایک بات کرتا چلوں، یہ جو اصطلاحات ہیں، یعنی منہ بھر کیا کس کو کہتے ہیں، یہ تعریفات جو ہیں چھوٹی چھوٹی، یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کو معلوم رہے جو اصطلاحات آپ پڑھ رہے ہیں، جن جن چیزوں کے بارے میں، چونکہ بڑی کلاسوں کے اندر آپ جب جائیں گے تو یہ کتابیں آپ کے ذہن کے اندر کچھ نہ کچھ ازبر ہوں گی، تو ہی آپ جو اگلی کتب ہیں وہ صحیح معنوں کے اندر سمجھ پائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ملا الفمی کہتے ہیں کہ منہ بھر کیا کو، ٹھیک ہے؟ جب منہ بھر کیا ہوگی تو اس صورت کے اندر کیا میں وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب اچھا، یہاں سے مالا الفمی یعنی منہ بر کے جو ہوتی ہے اس کی تعریف کریں گے، بھائی منہ بر کے کون سی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، وہ یہ ہے کہ وَهُوَ مَا لَا يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ الْفَمُ إِلَّا بِتَكَلُّفٍ عَلَى الْأَصَحِّ۔ کہتے ہیں منہ بر کے یہ ہے کہ جس کو بغیر تکلف کے نہ روکا جا سکے، بغیر تکلف کے نہ روکا جا سکے، مطلب کہ آپ دیکھیں بغیر تکلف کا کیا مطلب ہے کہ جس کو، یعنی کہ جب آپ کو الٹی آئی تو آپ روک نہیں پا رہے، تکلفاً روک پا رہے، زبردستی روک پا رہے ہیں، یعنی اتنی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کو الٹی آئی ہے منہ کے اندر وہ اتنی زیادہ ہے کہ آپ اس کو تکلف کے ساتھ روک رہے ہیں، مشکل کے ساتھ روک پا رہے ہیں، مشکل کے ساتھ روک پا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا کون سی ہوگی؟ منہ بر کیا ہوگی، ٹھیک ہے، کہ جس کی وجہ سے وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا، فی الاصحی، صحیح فتویٰ کے مطابق، صحیح قول کے مطابق، ٹھیک ہے؟ یہ بات عزیز طلبہ کرام سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ ارشاد فرما دیں۔ جی استاد صاحب۔ جی الحمدللہ جی۔ بھائی اچھا، یوں ہی آگے فرما رہے ہیں کہ وَيَجْمَعُ مُتَفَرِّقُ الْكَيْءِ إِذَا اتَّحَدَ سَبَبُهُ، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہاں سے ایک یہ بات کر رہے ہیں عزیز طلبہ کرام کہ اگر جو ہے کہ متفرق تھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو کبھی ایک مرتبہ کیا کھانے کی آئی ہے، ٹھیک ہے، یا پھر ایک مرتبہ جو ہے جمے ہوئے خون کی آئی ہے، ایک مرتبہ پیلے کڑوے پانی کی آئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ متفرق جب الٹیاں ہوں گی، ٹھیک ہے،
تو कहते हैं उस वक्त इनको क्या किया जाएगा, जमा किया जाएगा, ठीक है। इन सब को क्या किया जाएगा, जमा किया जाएगा, ठीक है। अब जमा करने की कैफियत मतलब क्या हो सकती है कि मतलब कि उनको इतना हम अंदाजा कर लें कि ये जो कै होगी ना ये मुंह भर होगी, ठीक है। यानी कि एक जगह आदमी ने की तो एक जगह क्या पड़ी है, दूसरी जगह थोड़ी और पड़ी है, तीसरी जगह और पड़ी है। तो उन सब को अगर अंदाजा लगाकर हम देखें कि वो अगर मुंह भर होती हैं, ठीक है, तो इस सूरत के अंदर क्या हो जाएगा, वजू टूटेगा, ठीक है। इदा इत्तहदा सबबहू, ठीक है। जब उनका सबब एक हो। अच्छा अजीज भाई करम, यहाँ पर एक बात थोड़ी सी मेरे ख्याल से आगे हुई है। यहाँ पर मुतफर्रिक क्या से मुराद ये नहीं है कि उल्टी मुख्तलिफ तरह की हो, बल्कि यहाँ पर मुतफर्रिक से मुराद ये है कि मुख्तलिफ जगह पर, यानी एक जगह पर उल्टी पड़ी हुई है, दूसरी जगह पर पड़ी है, तीसरी जगह पर पड़ी है, मगर क्या है कि सबब उल्टी का एक ही है। मतलब क्या कि आपको जो है जो है खून की क्या हुई है, ठीक है, या पीप की हुई है, ठीक है, या ऐसा खाना आपने खाया, ठीक है, कि जिसकी वजह से वो खराब हुआ और आपने क्या की, ठीक है। तो ये सबब एक होना चाहिए, ठीक है, सबब एक होना चाहिए उल्टी का, ठीक है। या जमे हुए खून की उल्टी आपने तीन चार जगह कर दी, ठीक है, या खाने की उल्टी आपने की मुख्तलिफ जगह पर कर दी, ठीक है। अब देखें ये उल्टी जो आपने मुख्तलिफ जगह पर की है, ठीक है, जमे हुए खून की है, या फिर खाने की क्या की है, ठीक है, ये सबब एक ही है उल्टी का, ठीक है, सबब एक ही है उल्टी का, मगर आपने मुतफर्रिक जगह पर की है, ठीक है। अगर तो मुतफर्रिक जगह पर की हुई है, ठीक है, तो अब उनको जमा किया जाएगा, ठीक है। तो अब अगर वो मुंह भर क्या हुई, तो अब इस सूरत के अंदर वजू क्या होगा, टूट जाएगा, ठीक है। ये मुतफर्रिक से मुराद है, ठीक है। और उनको जमा करने के मुराद मैंने आपको बताया है। अब एक हकीकी जमा भी हो सकता है, ठीक है। अब हकीकी जमा की अब सूरत क्या मतलब बनाया, अब ऐसा तो नहीं हो सकता बंदा उठाकर उसको वो मापना शुरू कर दे कि भाई तोलना शुरू कर दे कि ये आप कितनी बनेगी, मुंह भर क्या बनेगी या नहीं। मतलब कि यही होगा कि इतनी नजर आ रही हो कि भाई लगे कि ये ना मुंह भर होगी, ठीक है। तो इस सूरत के अंदर क्या होगा, वजू टूट जाएगा, ठीक है। अच्छा कहते हैं कि अगर जो है वदामुन वलाबुन अलल बुज़ा की अवसा वाहु, अब अगर तो कहते हैं कि जो थूक पर खून गालिब आ गया, या खून थूक के बराबर हुआ, तो इस सूरत के अंदर भी क्या होगा, वजू टूट जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर बंदे ने मुंह से थूक फेंका, ठीक है, तो थूक के साथ खून भी आ गया, ठीक है, मुंह से खून भी निकल आया, तो अब देखा जाएगा कि खून का रंग गालिब है या थूक का। अगर तो खून का रंग गालिब हुआ थूक पर, तो इस सूरत के अंदर क्या होगा, वजू टूट जाएगा, ठीक है। या बराबर हुआ तब भी टूट जाएगा। इसी तरह आगे कहते हैं कि वनौमुन लम ततमक्कन फीहिल मकआदतु मिनल अर्दी, ठीक है। कहते हैं कोई सोने वाला शख्स है, ठीक है, कोई बंदा सोया हुआ है, लम ततमक्कन फीहिल मकआदतु मिनल अर्दी, उसका जो मकाद है, यानी उसका जो सुरीन है उसकी, वो जमीन के साथ करार नहीं पकड़ी हुई है, ठीक है, वो जमीन के साथ जुड़ी हुई नहीं है, ठीक है। बंदा सो रहा है और उसकी जमीन, उसकी जो सुरीन है, उसने जमीन के साथ उसके मकाद यानी सुरीन को कहते हैं, ठीक है, पिछले वाले मकाम को, हिस्से को, ठीक है, अगर वो जमीन के साथ करार पकड़ा हुआ नहीं है, जमीन से जुदा है, तो इस सूरत के अंदर भी याद रखें वजू टूट जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे ये बयान फरमा रहे हैं कि वर्त व इर्तिफा मकादती नाइमिन व कबला इंतबाही व इल्लम यसकुत फी ज़ाहिर। अच्छा यहां से ये बयान फरमा रहे हैं अजीज तलबा कराम के अगर कोई शख्स सोने वाला था, ठीक है, कबला इंतबाही, उसके बेदार होने से कबल
سونے والے کی مقعد کا اٹھ جانا یعنی بلند ہو جانا، ٹھیک ہے، اگرچہ وہ بندہ گرے نہ، ٹھیک ہے۔ یہاں سے یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں طلباء کرام کہ اگر بندہ سویا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس کے بیدار ہونے سے پہلے ہی اگر اس کا جو ہے مقعد میں نے بیان کیا، اس کی جو سرین ہے وہ یعنی کہ اس کے بیدار ہونے سے پہلے ہی وہ زمین سے اٹھ گئی، جدا ہو گئی، ٹھیک ہے، اگرچہ وہ جب اٹھ رہا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ بندہ ایسی کیفیت کے اندر اٹھ رہا تھا کہ وہ گرنے کی حالت کے اندر نہیں تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ صحیح انداز سے اٹھ کھڑا ہوا، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت کے اندر بھی کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان صورتوں کے اندر وضو ٹوٹنے کی وجہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں کیونکہ ان صورتوں کے اندر جو اعضاء ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جب بندہ سویا ہوا ہے اور اس کی سرین زمین کے ساتھ قرار نہیں پکڑی ہوئی، یا بندہ جب سویا ہوا تھا، سونے کی صورت کے اندر تو اس کا جو مقعد تھا وہ زمین کے ساتھ قرار پکڑا ہوا تھا، مگر جب وہ جاگا تو اس کا مقعد پہلے اٹھا، ٹھیک ہے، ابھی وہ سویا ہوا ہی تھا، ٹھیک ہے، اس کے بیدار ہونے سے پہلے ہی اس کا مقعد زمین سے بلند ہوا، تو ان صورتوں کے اندر چونکہ اعضاء ہیں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اعضاء کیا ہوتے ہیں؟ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، جب ان کا قرار زمین کے ساتھ نہیں ہوتا تو اس وقت یہ اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ ان صورتوں کے اندر وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح آگے کہتے ہیں کہ وَإِغْمَاءٌ وَجُنُونٌ وَسَكْرٌ، کہتے ہیں کہ جو اغما ہے یعنی کہ جو بے ہوشی ہے، اسی طرح جو ہے پاگل پن ہے، اسی طرح سکر یعنی نشہ جو ہے، یہ بھی کیا کرتے ہیں؟ وضو کو توڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تینوں چیزیں۔ اور کہتے ہیں وقاہ کہتن تو بالغن یکزان فی صلاتی ذات رکوع وسجود ولو تعمد الخروج بها من الصلاۃ، ٹھیک ہے، یہاں سے یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں، بالغ کا جاگتے ہوئے رکوع سجود والی نماز میں کہکا لگانا، اگرچہ اس نے نماز سے نکلنے کا جان بوجھ کر ارادہ کیا ہو۔ یہ میں نے آپ کو ترجمہ بتایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے عزیز طلبہ کرام کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے رکوع اور سجود والی اور اس نے کہکا لگایا، ٹھیک ہے، اگرچہ اس نے کہکا اس نیت کے ساتھ لگایا ہو کہ میں نماز کو توڑ رہا ہوں، نماز سے نکل رہا ہوں، ٹھیک ہے، کسی وجہ سے نماز اس کو ترک کرنا پڑ رہی ہے، تو یاد رکھیں اگر وہ نماز کے اندر کہکا لگاتا ہے یا پھر نماز سے نکلنے کے لیے کہکا لگاتا ہے، دونوں صورتوں کے اندر اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا، اور اگر رکوع اور سجود والی نماز ہے تو اس کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی، اس کو نئے سرے سے نماز ادا کرنی پڑے گی وضو کر کے، ٹھیک ہے۔ یوں ہی آگے آخری مسئلہ اس فصل کا بیان فرما رہے ہیں کہ وَمَسُّ فَرْجٍ بِذَكَرٍ مُنْتَصِبٍ بِلَا حَائِلٍ، کہتے ہیں کہ فرج کو چھونا ذکر کے ساتھ، ٹھیک ہے، ذکر آپ سمجھ رہے ہیں ذکر کس کو کہتے ہیں؟ عضو تناسل کو، ٹھیک ہے، منتصب بذکری سوری یہ ہے وَمَسُّ فَرْجٍ یعنی مس کو فرج کو چھونا، بذکری منتصب منتشر آلے کے ساتھ، بغیر کسی چیز کے حائل کیے، بغیر کسی چیز کے رکاوٹ، ٹھیک ہے، یہ اس کا لفظی ترجمہ تھا۔ اچھا، بذکری منتصبین کا مطلب کیا ہے؟ منتشر آلہ، یعنی کہ جب بندے کو شہوت آئی ہو، ٹھیک ہے، آلہ منتشر ہو، اس وقت اگر بندہ کوئی اپنی عورت کی فرج کو ہاتھ لگاتا ہے، چھوتا ہے، ٹھیک ہے، ننگے ہو کر، تو ایسی صورت کے اندر بلا حائل لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پیچھے بات میں نے ذکر کچھ نہ کچھ کر دی تھی، تو یہاں پر آگے مزید وضاحت اس کی آ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو بغیر حائل کیے، ٹھیک ہے، بغیر کسی چیز کے رکاوٹ کے اس نے ننگے ہو کر اس کی اگلے مقام کو، اس کے فرج کو چھوا، تو ایسی صورت کے اندر کیا ہوگا؟ اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا عزیز طلبہ کرام، ایک بات یہاں پر ایک اور کرتا چلوں کہ جو کہکا کی بات کی، یعنی کہ کہکا لگانے سے نماز میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اب عزیز طلبہ کرام دیکھیں آپ، عقل تو یہ تقاضا کرتی ہے کہ کہکا کے ذریعے وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ کہکا تو دیکھیں منہ سے لگایا جاتا ہے اور منہ سے کوئی نجاست وغیرہ تو نہیں نہ نکلتی، ٹھیک ہے،
نہ کہا کہا کوئی ایک یعنی چلیں کیا ایک ہے نجاست، ٹھیک ہے، جس سے بچنا ضروری ہے، کپڑوں کو بچانا بھی ضروری ہے، یعنی کہا کہا کی اگر خاص بات کریں، کہا کہا کوئی نجاست تو نہیں ہے، نہ کوئی یعنی ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ایک آواز ہے، ٹھیک ہے۔ تو عقل یہ کہتی ہے، قیاس یہ تقاضا کرتا ہے کہ بھائی کہا کہا سے وضو نہ ٹوٹے، نہ نماز فاسد ہو، مگر چونکہ حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہے کہ ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام علیہم الرضوان جو تھے، ایک نبینا صحابی رسول کو جب وہ نبینا صحابی مفہوماً حدیث پاک کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جب ایک صحابی رسول نبینا تھے کوئی، تو وہ نماز کے لیے تشریف لا رہے تھے، تو وہ ان کو چونکہ وہ نبینا تھے، ٹھیک ہے، تو ان کو ایک وہ کہہ لیں کہ ٹکر لگی، وہ اپنی پنجابی میں کیا لیں آپ، ٹھڈا لگا، تو وہ گر پڑے، ٹھیک ہے، شاید کنویں میں گر پڑے۔ تو صحابہ کرام نماز میں تھے، ٹھیک ہے، سرکار نماز ادا فرما رہے تھے، تو صحابہ کرام نے کہا لگایا، ٹھیک ہے، تو نماز کی حالت کے اندر ہی۔ تو اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام علیہ مردوان سے عرض کی، تم میں سے جس جس نے بھی کہا لگایا ہے، ٹھیک ہے، وہ نماز وہ وضو بھی نیا کریں اور نماز بھی دوبارہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو اب چونکہ یہ حدیث پاک سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے ثابت ہے، اس وجہ سے اب اس قیاس کے اوپر مزید قیاس نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اب ہم اپنی عقل کے دوڑے نہیں دوڑائیں گے، ٹھیک ہے، چونکہ سرکار سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے، تو بس ثابت ہو چکا کہ کہا کے ذریعے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے، اگرچہ عقل تقاضا یہی کرتی ہے کہ بھائی اس سے وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے، مگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، تو اب شریعت مطہرہ کا حکم اس کے اوپر جاری ہو چکا ہے، اور کہا کے ذریعے وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر عزیز طلبہ کرام یہ بات دیکھیں، کہا کی تعریف بھی نیچے لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ کہتے ہیں کسی بالغ نے، یہ دیکھیں، یہ بالغ کے اوپر جو میں نے یہ یہاں تک جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، ہائی لائٹ کیا ہوا نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں جی۔ اچھا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بالغ نے بے شک جان بوجھ کر کہا لگایا یا بھول کر، سہون یا بھول کر، وہی اچھا، اب کہا کی یہاں سے تعریف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہا کہتے کسے ہیں، وَهُوَ مَا يَكُونُ مَسْمُوعًا لِجِيرَانِهِ، کہتے ہیں کہا وہ ہوتا ہے کہ جس کی آواز بھی دوسرے سن لیں اور بندے کے جو دانت ہیں وہ بھی مکمل طور پر کیا ہوں، واضح ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب عزیز طلبہ کرام، یہاں پر ایک اور بات ذکر کرتا چلوں، تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کہا لگانا، ایک ہوتا ہے دحک، ٹھیک ہے، یہ اس کے آگے دیکھیں، یہ جو میں نے ہائی لائٹ، ایک ہے دحک اور ایک ہے یہ تبسم، یہ تین چیزیں۔ اچھا، اب ان تینوں کا حکم جدا جدا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو کہا کی صورت بیان ہوا کہ وضو بھی ٹوٹ جائے گا، نماز بھی فاسد ہو جائے گی، اگر بندہ کوئی ہنسا، ٹھیک ہے، دحک بمانا ہنسنا، ٹھیک ہے، ما يسمعه هو دون جیرانه يبطل الصلاة خاصتا، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہنسنے کی تعریف بتا رہے ہیں کہ جس کو ساتھ والا اس کی آواز سن لے، مگر جو ہیں دانت بندے کے وہ ظاہر نہ ہوں، ٹھیک ہے، اس سے کہتے ہیں فقط نماز فاسد ہوگی، نماز باطل ہوگی، بندے کا وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ اور تبسم کیا ہوتا ہے کہ وہ تبسم لا يبطل شيئا وهو ما لا صوت فيه ولو بدت به الاسنان، ٹھیک ہے، کہتے ہیں تبسم کیا ہوتی ہے کہ اس سے کوئی چیز باطل نہیں ہوتی ہے، وَهُوَ لَا مَا لَا صَوْتَ فِيهِ، نہ اس میں آواز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ کہتے ہیں اس میں دانت ظاہر ہوں، ٹھیک ہے، مگر چونکہ اس میں بالکل آواز بھی نہیں ظاہر ہوتی، ٹھیک ہے، اور شریعت مطہرہ نے حکم یہی لگایا ہے کہ تبسم کی صورت کے اندر، جیسا کہ عام طور پر
تبسم جو کیا جاتا ہے، جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، سرکار کی سنت جو ہے عزیز طلبہ کرام یاد رکھیں، تبسم کرنا ہے، فقط مسکرانا ہے، ٹھیک ہے؟ سرکار سے میں نے اس دن بھی بیان کیا تھا، زندگی میں یہ بات ثابت نہیں ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کہا لگایا ہو۔ سرکار نے جب بھی فرمایا تو تبسم فرمایا، مسکرانا فرمایا، ٹھیک ہے؟ اب کہا جو ہے یہ ایک تہذیب کے خلاف بھی ہے، ادب کے خلاف بھی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ جو کہ بالخصوص طبقہ علماء کو تو ان چیزوں سے بالکل گریز کرنا چاہیے، ٹھیک ہے عزیز طلبہ کرام؟ تو امید کرتا ہوں عزیز طلبہ کرام آپ کو یہ تمام باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ تو انشاءاللہ عز و جل کل ہم جو ہیں جن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم اگلی کتاب کی طرف آ جاتے ہیں۔